سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المسير وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. کیا آپ نے اس شخص کا حل دیکھا؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک یدعو الیتیم، اس کا اور حال سننا چاہے قیامت کے جھٹلانے کے ساتھ ساتھ، تو اس کی حالت یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا خیال نہیں کرتا اور یتیم کے اوپر ظلم کرتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور اس کی مزید بدحالی بد اخلاقی یہ بھی ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں سے بھی اپیل یا دوسروں کو بھی آمادہ نہیں کرتا کہ وہ غریبوں کا اور مسکینوں کا خیال کرے اور ان کو کھانا کھلائے. فویل للمصلین، بڑی ہلاکت ہے، خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. نماز پڑھنے والے پھر بھی ہلاکت، تو فرمایا کہ نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں میں جو کیفیت ہے وہ بہت شریعت سے دور ہے. چنانچہ ان کی پہلی حالت یہ ہے الذین هم علی عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہم یراؤون، وہ لوگ صرف دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. بس یہ آخری جو آیت ہے فویل للمصلین، 3 آیتوں کا تذکرہ، مذاکرہ اور تشریح و تفسیر اللہ کے فضل ان کی مدد سے جو کچھ ہوا ہے 2-3-4 دن سے یہ چل رہا ہے. تو ان آیتوں کے اندر جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا منافقین کی کیفیت اور ان کی نماز کی حالت کو بیان کیا گیا ہے. منافقین نماز پڑھنے کے لیے تو آتے تھے مگر ان کا مقصد اللہ کی رضا تو تھی نہیں، صرف لوگوں کو دکھانا تھا، دھوکہ دینا تھا. لہذا نمازوں کے بارے میں ان کی طرف سے مختلف قسم کی غفلتیں اور مختلف قسم کی کوتاہیاں ثابت ہوتی تھی. کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، وقت پر پڑھی کبھی قضا کر دی، یا وقت ہی میں پڑھ رہا ہے مگر بہت تاخیر کر کے بالکل آخر وقت میں، جیسے کہ کل ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر کل اوپر سے ذکر کیا گیا.
اور قرآن پاک میں جیسا کہا نماز بھی پڑھتے ہیں تو بہت مختصر، بہت اللہ کا ذکر تھوڑا سا کرتے ہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بس جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا بھائی دوستوں، ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے، کسی کے اندر یہ حالتیں ہوں تو ان کو ہم متنبع تو کر سکتے ہیں، اصلاح کی نیت سے بات کہہ تو سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کیفیت ہے، قرآن پاک میں جو بیان کی گئی ہے منافقین کی نمازوں کی کیفیتیں ہیں، ورنہ مومنین مخلصین کی نماز تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی نمازوں کا کیا حال تھا، اور جماعت کا اہتمام کا ان کے زندگی میں اور معاشرے میں کیا حال تھا۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت اس سے بھی پہلے آ چکی ہے، اور بار بار فضائل اعمال کے اندر میں اس کا مذاکرہ اور اس کا ذکر ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرات صحابہ اور کا یہ حال دیکھا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ حال دیکھا ہے کہ کوئی شخص اگر بیمار ہوتا اور ایسا بیمار ہوتا کہ دو شخصوں کا سہارا لے کر، ایک دائیں طرف اس کو سپورٹ دیے ہوئے ہے، دوسرا بائیں طرف سپورٹ دیے ہوئے ہے، اور کندھے پر اس کو اپنے سہارا دے کر لا رہا ہے دھیرے 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 دھیرے، تو ایسے بیماروں کو بھی مسجد میں لایا جاتا تھا، اور ایسے بیماروں کو بھی جماعت میں لا کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ نہ بیمار کہتا تھا کہ تم مجھ پر کیا ظلم کر رہے ہو، اور نہ لانے والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ بیمار بھی خوشی خوشی آتا تھا، اور لانے والے بھی چاہے ان کو مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے، ان کی خدمت کرتے ہوئے دھیرے دھیرے چلنا پڑ رہا ہے، کوئی نہیں، بس جماعت کا شوق ان کے اندر اتنا اور اس قدر بھرا ہوا تھا، دلوں کے اندر اتنا شوق تھا کہ ایسی ایسی بیماری کی حالت کے اندر بھی وہ حضرات مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا جو مرض الوفات کا حال ہے بہت تفصیل سے احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم مرض الوفات میں مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے اپنے کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، لیکن جب ذرا سی قوت معلوم ہوئی تو دو شخصوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی آخری نمازیں ہیں۔ تو بہرحال حضرات صحابہ مخلصین مومنین کی نمازوں کا حال یہ تھا۔ تو ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہمارے اندر کون سی صفات ہیں، حضرات صحابہ والا طریقہ ہے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ منافقین والی جو عادت تھی وہ ہے۔ پھر دوسروں کو ہم منافق ہونے کا کبھی فیصلہ نہ کریں کہ یہ منافق ہے معاذ اللہ، البتہ اس کو متوجہ کر سکتے ہیں بھائی یہ کیفیت جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مومنین مخلصین کی نہیں ہے، بلکہ یہ کیفیتیں اور نماز کی حالتیں منافقین کی بیان کی گئی ہیں، لہذا ہم کو تو نفاق سے بچنا ہے، منافقین کی عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضرات صحابہ جو مخلصین مومنین تھے ان کی طریقے پر چلنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو دیکھنا ہے۔ تو متنبع کرنے کے لیے اصلاح کی نیت سے ہم ان کو متنبع تو کر سکتے ہیں، مگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے اور آپ کے لیے بالکل کسی کے بارے میں منافق ہونے کا فیصلہ خود اپنے بارے میں انسان سوچتا رہے کہ میرے ایمان کے کیا ہوگا، اللہ میری حفاظت فرمائے نفاق سے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ ایسے مخلص مومن ذرا سا دل کے اندر فرق اور حالات کے اندر فرق ہوا، اپنے اوپر ان کو نفاق کا اندیشہ ہونے لگا اور اپنے ایمان کی فکر ہونے لگی۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو اپنے ایمان کی بھی فکر عطا فرمائے، دوسروں کے بھی ایمان کی حفاظت کی اصلاح کی نیت سے اخلاص کے ساتھ فکر عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال تمام کو حضرات صحابہ والے طریقے کے اوپر اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی جو مبارک محنت ہے، مبارک زندگی ہے، مبارک سنتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر بہرحال نماز بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی دین کے اندر کیا پوزیشن ہے فضائل نماز کے اندر ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ نماز بالکل دین میں ایسا ہے جیسے کہ انسان کے وجود کے لیے اس کا سر اگر موجود ہے تو انسان کا وجود ہے، چاہے اس کے پیر کٹ چکے ہوں، کبھی اتفاق سے زخمی ہو گئے ہوں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، ڈسیبل ہو گیا ہو، ہاتھ سے بیچارہ معذور ہو گیا ہو، لیکن سر موجود ہے تو اس کا وجود رہتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے چاہے جیسا بھی ہو۔ لیکن اگر سر ہی کاٹ دیا جائے اور سر اس کے جسم سے جدا ہو جائے تو سر کے جدا ہو جانے کے بعد پھر انسان کا وجود بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ نماز اگر ہماری زندگی میں ہے تو دین ہے،
اور نماز اگر خدا نخواستہ زندگی سے نکل رہی ہے تو پھر نہ معلوم ہمارا کیا انجام ہوگا، اور یہ شیطان ہم کو کہاں لے جا کر ڈالے گا، اور یہ شیطان ہم کو کہاں پہنچائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت کا بھی تذکرہ ہوا ہے، صحابہ کے حالات کا بیان انہوں نے جو فرمایا، اس کے آخر کے اندر ایک لفظ آتا ہے کہ تم نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی عادت ڈالو، یہ سنن ہدا میں سے ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشروع فرمایا ہے۔ پھر آگے بالکل آخر میں فرمایا ہے، اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو ابو داؤد شریف کی روایت کے جو الفاظ ہیں وہ لفظ ہیں لَكَفَرْتُمْ، تو تم کافر بن جاؤ گے۔ اگرچہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح دوسرے احادیث کو رکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے لَكَفَرْتُمْ اَيْ لَضَلَلْتُمْ، یا پھر یہ فرمایا ہے محدثین شارحین نے کہ نماز با جماعت کا چھوڑنا ڈائریکٹ کفر تو نہیں ہے ڈائریکٹ، لیکن انڈائریکٹ ضرور انسان کو کفر تک پہنچانے والا ہے۔ آج شیطان نے ہماری زندگی میں سے جماعت نکالی ہے، جماعت کی اہمیت ختم کی ہے، پھر شیطان ہم کو آگے بڑھائے گا اور گمراہی اور ضلالت کے راستے پر لے کر چلتے چلتے پھر ایک دن وہ آئے گا کہ نماز قضا ہونے لگیں گی، ایک نماز قضا ہو گئی 4 پڑھ لی، 2 قضا ہو گئی 3 پڑھ لی، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھائے گا، زندگی میں سے نمازیں ختم ہوں گی، دوسرے فرائض ختم ہوں گے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسان پھر کفر کے بارڈر کے اوپر جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ یؤدی الی الکفر، اس کی ایک تشریح بھی فرمائی گئی ہے۔ اس لیے نماز کو بہت اہمیت کے ساتھ اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں اور پوری امت کی زندگی میں نماز پیدا ہو جائے، زندہ ہو جائے، اس کا بہت بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، کفر کی بارڈر سے ہم دور رہیں گے، ایمان کے اندر داخل رہیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو گورنر اور جن کو کوئی دینی ذمہ داری عطا فرمایا کرتے تھے، ان کا بہت بہت خیال فرماتے تھے اور پوری توجہ رکھتے تھے کہ ان کی دینی حالت کیسی چل رہی ہے، اپنی ذمہ داری کو وہ کس طریقے سے پورا فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے اپنے تمام حکام کو یہ فرمان بھیج رکھا تھا کہ تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہتمام کے قابل میرے نزدیک نماز ہے، سب سے زیادہ اہتمام کے قابل میرے نزدیک نماز ہے، اس لیے نماز پوری طرح وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنا، نماز کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی اور سستی نہ آئے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو وہ دوسری چیزوں کو بدرجہ اولا ضائع کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے بچوں کی نسلوں کی، آپ کے بچوں کی نسلوں کی، اور پورے امت کے اور پورا عالم کے ایک ایک ایمان والے کی دین کی، ایمان کے اعمال کو اور نمازوں کی حفاظت فرمائے۔ ہماری مسجدوں کو اللہ آباد فرما دے، نماز با جماعت کا اہتمام ہمارے اندر پوری امت کے اندر پیدا فرما دے، اور کلمہ نماز کی جو محنت ہے جس لائن سے بھی ہے، اللہ ان تمام دینی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان محنتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری امت کے اندر دینی بیداری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت اور اپنی موت اور آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور اسی کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو، پوری امت کو اپنے اپنے وقت کے اوپر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ جو بیمار چل رہے ہیں اللہ ان کو شفاء قابلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اور جو اللہ کی رحمت میں جا چکے ہیں اللہ ان تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے، اور ہماری قبر کو بھی اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما کر ہماری قبر کو بھی ریاض الجنہ بنا دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔